ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کیجیے افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود وغیرہ کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام جنید اتاری ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اس کا تو قیامت والے دن الگ سے حساب ہوگا، وہ کام کرنے والے کا تو قیامت والے دن الگ سے حساب ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایسا مذاقاً بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کام کوئی گناہ والا بھی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کس کام کا الگ سے حساب ہوگا یہ میں سوال میں سمجھ نہیں پایا، وضاحت شاید نہیں ہے اس میں۔ ویسے قیامت کے دن گناہ پر حساب نہیں ہوگا، گناہ پر عذاب ہوگا۔ حلال کا حساب ہے، حرام کا حساب نہیں، بلکہ اس پر عذاب ہے کہ وہ تو فائنل ہی ہے، یہی غلط۔ اور جو اچھے اچھے کام کیے اس پر سوالات ہوں گے نا، کہ ان کی نیت کیا تھی، کس طرح کیا، کس لیے کیا وغیرہ، کمایا تو کہاں سے کمایا، کیوں کمایا، کہاں خرچ کیا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے، اگر کسی انسان کا دل بہت دفعہ توڑا ہو اور اس نے معاف بھی کر دیا ہو لیکن اس کا رویہ پہلے جیسا نہ ہو تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کا رویہ پہلے جیسا ہو جائے؟ یہ ایک فطری چیز ہے، کسی کا دل ہم توڑ دیں، وہ اگرچہ معاف کر دے، معاف ہو بھی گیا، آخرت میں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ واقعی وہ
معافی تلافی جو بھی ہے وہ دنیا میں اس کے تقاضے پورے کر رہی ہیں. اب وہ قلبی طور پر اس کے اندر جو کیفیات ہیں اب وہ ذرا اس کو بدلنا جو ہے اب یہ رب چاہے تو بے شک وہ بدل دے. تاہم یہ کہ اس سے آخرت پر اثر نہیں پڑے گا کہ آخرت کا معاملہ تو یہاں نپٹ گیا. اب اس کے ساتھ زیادہ زیادہ حسن سلوک رہے تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل سے یہ کیفیت جو ہے وہ جاتی رہے. اب بعض ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے بالکل وہ بڑا نیور مائنڈ ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو دل پہ لیتے نہیں ہیں. بڑے بڑے مطلب ہے کہ معاملات ہو جائیں تو وہ ہنستے رہتے ہیں اور بھول بھال جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسا دل پہ لیتے اور یاد رکھتے ہیں اور بس. تو ایسے لوگ رہتے ہیں بیچارے آزمائش میں اکثر کہ ان کو بس وہ ٹینشن رہتا ہے اس کا کہ یہ میرے ساتھ یوں کیا تھا, بھلے میں نے معاف کر دیا یار, اس نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو. وہ اندر میں کوڑتا رہے گا, گلتا رہے گا. تو یہ ہے ہوتی ہے اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے, نیچر ہوتی ہے. ہم بہرحال اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہیں, شاید مطلب فرق پڑ جائے, بہتری آ جائے. آہستہ آہستہ بہتری آ بھی جاتی ہے. اور اس طرح کی چیزوں کا علاج جو ہے نا یہ وقت ہے. گجراتی کہاوت ہے دکھنو اوسڑ دہاڑا, یعنی دکھ کی دوا. اوسڑ مانے دوا, دہاڑا مانے ایام. تو دکھ جو ہوتا ہے اس کی دوا جو ہے وہ ایام ہے. تو دن گزرتے جاتے ہیں گزرتے جاتے ہیں گزرتے جاتے ہیں, سوچیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ مطلب یہ معاملات جو ہے بندہ بھولتا چلا جاتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اس کو پھر بھی نہیں بھولتے ہوں گے. بعض باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں واقعی کہ وہ بھولنے کی آدمی لاکھ کوشش کرے نہیں بھولی جاتی, نقش ہو جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے, اگر کسی کو دینی مسئلہ بتایا جائے تو وہ جواب میں کہے کہ بھائی مجھے اتنی باریکی پسند نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. اب وہ کس مسئلے پر اس نے کہا اس پر ہے تو بہرحال اس کی کوتاہی ہے, ایسا اس کو کہنا تو نہیں چاہیے. یہ اس نے اس کو باریک کر ڈالا, یہ اس کا میٹر ہے. آیا وہ باریک ہے بھی یا نہیں ہے, یعنی وہ گہرائی میں نہیں جاتے, بعض لوگ باریکیوں میں نہیں جاتے. تو یہ عادت اچھی تو نہیں ہے یقیناً. وہ بہت پہلے سنا تھا کسی کے منہ سے کہ جو جانے اس کو تانے, یعنی مسئلے جانیں گے تو یہ ہمیں تانے گا مسئلہ اور عمل کرنا پڑے گا. معاذ اللہ اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں جو واقعی یہ نکلے بہت غلط. اور ایسا آدمی دینی طور پر ترقی نہیں کر سکتا. وہ اسی طرح مطلب خطرہ ہے کہ وہ بس برائیوں میں گناہوں میں پڑا رہے اور یہ کیسے یار سب چلتا ہے یار, چھوڑو نا یار, تم تو پورے ہی مولانا بن گئے. وہ مسئلہ بتایا تو اس کو اس طرح کے بھی بعض بار جواب ملتے ہوں گے. اور یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہت خطرناک عادت ہے. جو بھی قرآن و شریعت کی بات ہے, قرآن و حدیث کی بات ہے, وہ مسلمان ٹھیک ہے عمل کرنا ہی چاہیے اس کو. بالفرض عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہنا کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے, یہ تو ہے بہت خطرناک. مفتی صاحب غالباً تشریف لائے نہیں, ورنہ ان سے ہم کچھ سیکھتے. سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کہہ رہے ہیں اکثر بیکری وغیرہ کے کیک جو ہم لیتے ہیں اس کے ڈبے پر نام لکھے ہوتے ہیں, تو اب ان خالی ڈبوں کو کیا کیا جائے؟ اکثر لوگ کھا کر خالی ڈبے پھینک دیتے ہیں, تو کیا ان خالی ڈبوں کو جو مقدس اوراق کے ڈبے ہوتے ہیں انہی میں ڈالا جائے یا کیا حکم ہے؟ سر بیکری ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز کے پیکٹ پر اب لکھا جاتا ہے. مطلب ہمارے یہاں تو چلو اردو انگلش لکھتے ہوں گے, پاکستان میں تو دوسری زبانوں میں, چائنا میں چائنیز میں, تو فلاں ملک میں فلاں اپنی اپنی زبانوں میں لکھتے ہوں گے. لیکن عرب دنیا میں اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے, عربی میں لکھتے ہیں. وہ عربی قرآن کی زبان اور جنتیوں کی زبان, تو یعنی عربی تو ساری زبانوں سے افضل زبان ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے یہ، اس میں لکھا ہوتا ہے، تو کرے کیا آدمی؟ واقعی بہت آزمائش ہوتی ہے، بہت ہی یعنی بعض اوقات سوچ بنتی ہے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا کرے. لیکن یہ کہ وہ بیکری کا ڈبہ ہو یا کہیں کا بھی ہو، اس میں اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. اور مقدس اوراق کی جو ہماری مجلس ہے، اوراق مقدسہ، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا مطلب احسان ہے امت پر دعوت اسلامی کا، کہ جو یہ بھی کیا ہے کہ یہ مطلب اوراق وغیرہ، ورنہ دوسرے ملکوں میں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی انتظام اس طرح کا ہوتا نہیں. آدمی کرے کیا، کہاں رکھے اس کو؟ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرے، دفنائے. ہر جگہ سمندر نہیں ہوتے، اور نہریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو نہر میں تو بہہ کر یہ پھر کنارے آ جاتا ہے. واقعی آزمائش، دفن کرنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں. پھر ملکوں کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں ٹھنڈا ہی نہیں کرنے دیتے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اپنے اپنے یہاں کے انداز ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں یہ اوراق مقدسہ جہاں جن ملکوں میں سہولت ہوتی ہے وہاں یہ ترکیب، تو اس میں بالکل ڈال دیے جائیں. تو اس میں بھی ماشاءاللہ کافی عیسائی بھائی ہیں جو اچھی خاصی تعداد ہے اوراق مقدسہ کا یہ کام کرنے والوں کی بھی. تو ان کو میں نے سمجھایا ہوا تو بہت پہلے سے سمجھایا ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ چھانٹی کر دیتے تھے، جب مجھے پتا چلا تو میں نے سمجھایا تھا کہ یہ چھانٹی نہیں کرنا ہے، اس میں ڈبہ ہو کوئی چیز بھی نکلے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا مگر ہوتا مدینے کی ہے وہ چیز. اب میرے ایسا آدمی مطلب وہ خالی کورا کاغذ جو ہوتا ہے نا، جس میں جو لکھنے میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی میں یہ ٹھنڈا کرنے والے میں ڈالتا ہوں. یوں مجھے پھینکنا مزہ نہیں آتا مجھے کہ یار یہ وہ کاغذ ہے جس پر اللہ کا نام لکھا جا سکتا ہے، یہ ہے لکھنے کے لیے، قرآن و حدیث اس میں لکھے جا سکتے ہیں، تو اس کو یار یہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں ڈال دوں. جیسے کھجور کھائی تو کھجور کا بیج پھینکنے کو دل نہیں کرتا کہ یار کھجور وہ سنت ہے کہ جس کا بہت یعنی چرچا ہے، تو جی چاہتا ہے کہ یہ کھجور ہے بھی ٹھنڈے اس میں ڈال دوں. تو پھر مدینہ شریف کی اگر کھجور ہو تو پھر تو پھینکنے کا دل کرے تو پھر اس دل کو پھینک دیا جائے، کیا کیا جائے یہ آپ فیصلہ کر لینا. مدینہ کی کھجور کبھی یوں کر کیا پھینک دو گے یار؟ آپ کا دل ہے، جگر ہے، کیا ہے یار؟ یہ تو ٹھنڈا ہی ہونا چاہیے نا، ٹھنڈا ہونا چاہیے یا دفن ہونا چاہیے. ایک دور تھا میرا، جذبہ تھا، جوش تھا، تو اس وقت کھجور کے بیج، مدینہ شریف کی کھجوریں کوئی تحفے میں مل جاتی کبھی، تو اس کے بیج سر ہوتا نا چھالیاں کاٹنے کا، تو اس سے میں اس بیج کو کاٹتا تھا، کاٹ کے اس کے باریک باریک ٹکڑے کرتا تھا، ایک ڈبیا میں بھر کے جیب میں رکھ لیتا تھا، پھر اس کو کھاتا تھا میں. جب مدینہ کے بیج، اس کے تو ہر جزو میں، مدینہ کی کھجور تو اس کے ہر جزو میں برکت ہے. تو ویسے میری عادت ہے کہ کھجور، جنرل کھجور جو ہوتی ہے نا مدینہ کی نہ بھی ہو تو اس کے اوپر کوئی چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے، لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں. میں عام طور پر نہیں پھینکتا اس کو، میں کھا جاتا ہوں. مطلب اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، تو چلو یہ پھینکنے کا عرف ہے، تو اگر مدینہ کی نہیں ہے تو پھر تو پھینک دیا تو پھر بھی چلو کوئی بات نہیں. لیکن مدینہ شریف کی کھجور ہو تو اس کی ٹوپی بھی اس کو برکت کے لیے کھا ہی لینی چاہیے. جب میں نے بیج کا اپنا بتایا، اب بیج میں اتنی محنت سے کھاؤں اس کو اور ٹوپی پھینک دوں، یہ تو کیسے ہوگا؟ تو یوں بیج بھی مدینہ شریف کے ٹھنڈا کرنے میں ڈال دیے جائیں، اور بھی ڈبے اور یہ جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ ڈال دیے جائیں. اور اوراق مقدسہ میں اب ماشاءاللہ میں تو بہت پہلے سمجھایا تھا، تو اب تو کافی اضافہ ہو گیا اسلامی بھائیوں کا، کافی ترقی ہو گئی. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہے کہ پھینک دیتے ہیں. تو میری اگر مجلس کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو اس کو بالکل مضبوط نافذ کریں کہ میں ایک نہیں ہوں، میرے سے آپ کو کئی ملیں گے جو اس کا ادب کرنے کا ذہن ہوگا ان کا کہ نہیں یہ پھینکنا نہیں ہے. کورا کاغذ، بلینک پیپر جو ہے وہ بھی نہیں پھینکنا، کہ یہ لکھنے کے لیے ہی یہ وجود میں آیا ہے. ہاں جو کاغذ پھینکنے کے لیے، جیسے کہ ٹیشو پیپر ہے، یہ لکھنے کے لیے وجود میں نہیں آیا، یہ پوچھنے کے لیے وجود میں آیا. اس میں ہاتھ بھی پوچھتے ہیں، گندگیاں بھی پوچھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ان کا ادب نہیں ہے کہ یہ ہے پھینکنے کے لیے. لیکن یہ کاغذ جو ہے لکھنے کے لیے، جو نوٹ بک یا کاپی اور وغیرہ جو بہت سارے ہوتے ہیں پیپر، تو یہ ہیں لکھنے کے لیے، یہ وجود میں آئے. تو ان کا ادب ہو، قلم لکھنے کے لیے آیا ہے وجود میں، اور کوئی مقصد نہیں ہے قلم کا.
تو قلم سے اللہ کا نام لکھتے ہیں اور بہت کچھ اچھا اچھا لکھتے ہیں، تو اس کا بھی ادب ہونا چاہیے کہ باادب بانصیب. اگر یہ قلم پورا ہو گیا اب نہیں لکھ رہا تو اب یہ کہ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے وہی ٹھنڈا کر دیا جائے. کبھی اچھا بھی تو بندہ اس سے لکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ، بسم اللہ شریف لکھ لیتا ہے، جو مطلب اپنے ماحول میں تو ماشاءاللہ بہت کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو بارہ قلم جو اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ذکر اللہ ہے، وہ لکھا ہوا کام بھی آتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ قلم کا بھی ادب ہو، جو بھی دین لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا چیزیں، ان سب کا ادب ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روزائے پاک کے سائے میں بولا کر آقا، روزائے پاک کے سائے میں بولا کر آقا، آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں یا خدا جل پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، شاعر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ سمیت، گھر والوں، خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اچھا، شروع میں جو بچے دکھائے جاتے ہیں اس میں ان بچوں کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو یہ بعضوں کو تشویش ہوتی ہوگی کیوں ان کی آواز نہیں سنائی، ان کی سنائی. تو یہ نہ سنانے کی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے بعضوں کا، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ صحیح ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہوگی جنہوں نے بھیجا، یا شور ہوتا ہوگا، یا آواز بہت مدھم ہوتی ہوگی جو سنانے کے لیے مناسب ایک معیار ہوتا ہے نا چینلز کا، تو اس کے اوپر یہ پوری نہیں ہوتا، تو اس لیے آواز نہیں سنائی دیتے، اور یہ کہ اور کوئی اشعار اس پہ چلتے اور خالی ان کے وہ انداز ادائیں ان کی دکھائی جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی ریکارڈنگ کریں تو شور نہیں ہونا چاہیے، کمرہ بند ہو اور مناسب فاصلے پر رکھ کر اس کی بنائی جائے، اور اس کو بچے کو بھی ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ بلند آواز سے بولے. اس طرح انشاءاللہ ہوگا نا، تو احتیاط کریں گے، کمرے بند ہوں گے، پنکھا بند ہوگا، شور نہیں ہوگا، تو ریکارڈنگ اچھی ہوگی. یہ ویسے بھی جب بھی صوتی پیغام میں بھی کوشش کریں نا، جب کسی کو وائس میسج دیں تو یہ احتیاط ہے، جہاں جہاں ممکن ہو کر لیجیے نا، تو سننے والے کو آسانی ہوگی اس سے، اور کوالٹی بہتر رہے گی. اس کے مائک بھی آتے ہیں، کالر مائک وغیرہ مخصوص، تو اس سے بھی آواز کی کوالٹی اچھی آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، اس دوران دیہاتی خواتین بھی خاندان کے مردوں کے ساتھ گندم کی کٹائی کرنے جاتی ہیں اور دوران کٹائی پردہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ان مردوں میں نامحرم بھی ہوتے ہیں۔ اس دوران دیہاتی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ گندم کی کٹائی کے یہ دن ہی یہ بتا رہے ہیں، تو مرد و عورت سب لگے ہوتے ہیں کٹائی میں، محرم نامحرم سب مکس ہوتے ہیں۔ تو یہ تو عام طور پہ ہمارے یہاں فیکٹریوں میں اور مختلف مقامات پر یہ ہو رہا ہے۔ تو بس کی کنڈکٹریں سنا عورتیں ہو گئی اب تو کہیں کہیں یا کئی جگہ پر، سیلس گرلز ہوتی ہیں، اور بس وہ شرم و حیا کا دور جو ہے نا وہ تھا، مطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب رہا کم ہے بہت۔ اللہ پاک شرم و حیا نصیب فرمائے۔ تو اگر اس طرح گڈ موڈ ہو کر کام کریں گے نامحرمات مل کر آپس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ بدنگاہی سے بچنا جو ہے نا یہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی کام ہے کہ جس میں بدنگاہی یقینی ہے، ہوتی ہے، تو پھر یہ ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر وہاں عورتیں مرد ہیں تو مرد اگر سمجھدار ہے تو وہ اس میں نہیں کرے گا کام، عورت سمجھدار ہے تو وہ نہیں کرے گی کہ بھئی یہ کام نہیں۔ روزی روزگار کے اور بھی ذرائع موجود ہیں۔ اللہ پاک نے پیدا کیا تو وہ جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے کہ یہ اتنے عرصے تک جیے گا یہ بندہ، تو وہ خود اس کی روزی کا بھی رزاق ہے، اور روزی بھی پہنچائے گا، اس کو عطا فرمائے گا اپنے کرم سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ ماشاءاللہ اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس میں ہمارے ان اسلامی بھائی کے پاس جاتے بھی ہیں، جن کے پاس زمین ہے، جن کی فصلیں ہوتی ہیں، انہیں کئی احکام سکھاتے ہیں اور اسلامی زندگی کے بھی طور طریقے انہیں بیان کیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ان سے عشر جمع کرنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اب پہنچ رہی ہے، بعد میں پہنچے گی، آپ کے یہاں گندم ہو یا جو بھی آپ کے یہاں فصل ہوتی ہے، اس کا جو عشر ہے، آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ دعوت اسلامی دین کی بڑی خدمت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ عشر ایک نیک اور دینی کام میں، اچھے کام میں آپ کا یہ عشر جو آپ کا دیا ہوا ہے وہ خرچ ہوگا شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کرتے ہوئے شکاگو سٹی سے قافلہ ہمارا اٹلانٹا سٹی میں آیا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کے اندر ظہر کی نماز ادا کی، اب جب سفر کر کے ہم دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو کیا اب دوبارہ ظہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی، یا جو ہم پہلے کنٹری میں ظہر کی نماز ادا کر چکے ہیں وہی ظہر کی نماز ہمارے لیے کافی ہے؟ بس ظہر کی ایک جگہ نماز پڑھ لی وقت کے اندر، اور دوسری جگہ کسی شہر میں یا ملک میں پہنچے کہ وہاں اب ظہر کا وقت شروع ہوا، پہلے پڑھی تھی تب تو ظہر کے وقت میں پڑھی تھی، لیکن اب وہ سفر کرنے میں اب شروع ہوا وہاں وقت، تو اب اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار وہ پڑھ چکا ہے، وہ اس کی ظہر ہو چکی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لبیک 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 لا شریک لک لبیک۔ آج ہم موجود ہیں ایک احرام شاپ میں، اور یہاں پر احرام کے علاوہ کچھ اور بھی ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم آج بات کریں گے احرام پر، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے احرام۔ اس پہ کچھ کوشچن ریز کریں گے، کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے، اور جب احرام کی بات آتی ہے نا تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔
क्या लेने आए आज? एहराम देख रहे थे, अभी उम्र करके आए हैं तो भाई को इंशाल्लाह भेजना है, तो इंशाल्लाह इसके लिए एहराम देख रहे हैं। कौन सा एहराम ले रहे हैं? और मैं अभी तो क्वालिटी देख रहा हूँ, तौलिया वाला एहराम ले रहा हूँ, इसमें 2-3 क्वालिटियां इसमें है। अच्छा, तो इस वजह से अभी देख रहे हैं कि कौन सा लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो तौलिया मतलब ऊपर हो या नीचे हो? दोनों तरफ तौलिया ही है, ये तो दोनों तरफ वाले दिखा रहे हैं, दोनों में तौलिया ही है। कपड़े का अगर होता है तो वो पानी जब लगता है ना तो वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है और चिपक भी बहुत जाता है। तौलिया होता है तो भले भारी हो जाता है लेकिन ये कि पर्दा रहता है। आप इनके मशवरे पे अमल करते हैं? अभी मैं इनको भी इनसे भी मशवरा लिया तो दोनों ने भी यही कहा कि तौलिया वाला ही लेके जाओ, आपको सही रहेगा इस हिसाब से। अभी तो ज्यादातर हमारे पास जो मांग रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं कि टावल वाला दें, जैसे पसीना वगैरह जज करने के हिसाब से वो सही रहता है। लेकिन ना इसमें रेट का फर्क तो होगा। मेरे जैसा गरीब आदमी तौलिया वाला लेना चाह रहा और रेट ऐसे हो तो फिर क्या करें? तौलिया वाला सस्ता भी है ना हमारे पास। सस्ता भी है जी। ये आपने जो एहराम ले रहे हैं उसकी लेने की भी कोई नियत की है? एहराम की नियत यही है ना कि अभी तो हालांकि वक्त है, फिर भी अभी देख इस वजह से रहे कि अभी से देंगे लेंगे तो इंशाल्लाह नियत भी बनेगी, रास्ते भी बनते हैं, और अभी इसीलिए देख रहे हैं इस हिसाब से। अच्छी अच्छी 1-2 नियत है तो बताएं। इंशाल्लाह उम्रे के लिए हाजिरी होगी तो फिर इंशाल्लाह अच्छी अच्छी नियत फिर बाद में करेंगे उम्रे की। शेख आपने नोट किया, ये कह रहे हैं कि एहराम तो मैं अभी ले लेता हूँ, अच्छी अच्छी नियतें बाद में कर लूंगा। एक तो एहराम की नियत है, इसके अलावा लेने की नियतें क्या हो सकती है? तो कह रहे मैं बाद में करूंगा। तो क्या बाद में भी नियतें कर सकते हैं या अभी लेते हुए ही करनी पड़ेगी? एक सवाल था मेरा शेख का तरीके से, जैसे हम एहराम बांधते हैं उसमें ये साइड पर लेकर और जो जिस तरीके से बांधते हैं ना, तो फोल्ड करके यू फोल्ड करते हैं, कोई अगर यूं बांधता है और कुछ लोग बांधते हैं धोती की तरह बांधते हैं, तो दोनों तरीकों में हो जाएगा एहराम का मसला हल या नहीं? एक और सवाल पैदा होता है कि जब एहराम एक इन्होंने ले लिया है, मदीना गए थे तो इन्होंने एहराम ले लिया, अब ये इनके भाई हैं, अब ये जा रहे हैं उम्रे पर, ये तो हो क्या आ गए, लेकिन ये नया एहराम लेने आए हैं, तो अब नया एहराम लेना जरूरी है क्या? लेडीज का एहराम मैंने देखा है यहाँ पर लेडीज का एहराम भेजा जाता है, जबकि लेडीज का कोई एहराम शरीयत के किताब में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन लेडीज का एहराम बिकता है मार्केट में, जो लेडीज के एहराम के नाम से बाकायदा एक चादर बनी हुई होती है, यहाँ बांधने का होता है, व्हाइट चादर होती है। उसको एहराम के नाम पे बेचने की भी वजह होगी ना? बिल्कुल, ये जेंट्स एहराम है, वो लेडीज एहराम है ना, पैसे भी ज्यादा मिलते होंगे। इसका बिकेगा 250 रुपए का और लेडीज एहराम मिलेगा 1000-1200 रुपए का। शेख ये तो बात सही है, वैसे एहराम के नाम पर है ना, लेडीज के एहराम भी मिलते हैं। एक और क्वेश्चन करना था शेख के, बाज लोग ये एहराम ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं, उसको जमजम में डुबोते हैं, तो और इसके बाद उसको कफन के तौर पर यूज करते हैं अपने लिए या किसी अजीज और रिश्तेदार के लिए, और बाज लोग कफन खरीद कर ले जाते हैं, उसको जमजम में डुबोते हैं और उसके बाद फिर उसको वापस लाते हैं, उसके बाद उसको कफन को यूज किया जाता है किसी के लिए भी। तो क्या एहराम को और कफन ले जाकर उसको जमजम में डुबोकर यूज करना ये क्या ठीक है या नहीं? इसमें आखिर दुरुस्त क्या है? अल्लाह अल्लाह, इसमें तो खूब याद हज, याद उम्रा, याद हरम, याद मदीना, सुभान अल्लाह। एहराम खरीदते वक्त क्या नियत करें, क्या खरीदने के बाद नियत कर सकते हैं? एहराम खरीदते वक्त शायद नियत के लिए कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। जो भी एहराम खरीदने जाए उसको पता है कि ये एहराम की चादरें जिसको मतलब तवाफ के लिए या उम्रे के लिए, हज के लिए बांधा जाता है, तवाफ के लिए नहीं, हज और उम्रे के लिए बांधा जाता है, तो ये ऑटोमेटिक उसकी नियत यहाँ मौजूद होती है। जैसे सहरी जो रात में की जाती है, तो रात में खाने की रूटीन तो इस तरह होती नहीं है। जो सहरी करता है वो अंडरस्टूड होता है कि ये रोजा रखेगा कल, तो ये सहरी खुद नियत है। तो यहाँ एहराम के लिए मतलब खरीदने गया तो नियत समझ में आता है कि नियत तो इसकी होती है कि मैं ये एहराम ले रहा हूँ। अच्छा, अब नियत ना भी करी तब भी कोई हरज नहीं है। ये नमाज रोजे की तरह तो है नहीं कि इसमें नियत शर्त है इन्हें खरीदने में। अच्छा, अब खरीदने में जो कोई चीज खरीदे वो अलग बात है कि मैं मतलब इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, ठगूंगा नहीं, ना ठगाऊंगा भी नहीं, अपने आप को एहतियात करूंगा, बार्गेनिंग करूंगा। अच्छा, बार्गेनिंग करने में एहराम में थोड़ा एहतियात करनी है, बाकी बार्गेनिंग करना कि इतने ले लो उतने दे दो, ये जो था ना ये सुन्नत से साबित है। अच्छा, अब हज के लिए जो खरीदारियां या हज में जो खरीदा जाता है उसमें मतलब बेहतर ही है कि बार्गेनिंग ना करे, जो मांगा वो दे दिया। आला हज़रत ने कुछ इस तरह फतह रज़वी शरीफ में लिखा है। ये कुछ लोग धोती की तरह एहराम बांधते हैं और कुछ लोग साइड पर लेकर, क्या दोनों तरीके दुरुस्त हैं? असल वो धोती कहा इसको, ये माज़ल्ला धोती नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने धोती एक मखसूस तबके के साथ मंसूब किया है उसको, और वो धोती जो है ना ये पीछे से उड़ सी जाती है धोती, वो लोग बांधते हैं। हम लोग जो मुसलमान हैं तो वो आगे से मतलब उड़सते हैं इसको, ये फर्क है धोती में। हमारा तेबबंद कहलाता है, तेबबंद,
लुंगी, और बाज़ ज़बानों में जैसे कि श्रीलंका में गया था तो वहाँ सारंभ बोलते थे इसको, जो मुझे याद आ रहा है। तो जो भी ज़बान है, तो लेकिन ये धोती, ये हमारे यहाँ धोती नहीं बांधी जाती, मुसलमान धोती नहीं बांधते। तो ये एहराम जो है इसका वो तहबंद की तरह बांधते हैं। अब जिस तरह भी बांधे, जिस तरह वो एक पिक्चर में दिखाया गया कि ये इस तरह हाजी अब्दुल हबीब यूं बांध रहे थे, ये भी एक इसका तरीका है। तो अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये मतलब अच्छा रहेगा। ये इसमें मतलब जो हज के लिए जा रहे हैं खासकर, तो उनको चाहिए कि एहराम हाथों हाथ ना खरीदें, ये कुछ दिन पहले खरीद कर इसको घर में बांधें, चादर भी लगाएं और थोड़ा चलें फिरें, नमाजें भी अगर मुमकिन हो तो इसमें पढ़ें। तो इससे आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी एहराम की, वरना एकदम से वहां बांधेंगे तो, और फिर भीड़ में, तवाफ में हज के दिनों में तो भीड़ अच्छी खासी होती है। रमजान में भी अब सुना है बहुत इस बार भीड़ थी, वीजा आसान हो गया तो भीड़ बढ़ गई, लेकिन अब तो अगर आजकल तो शायद ओवरलोड हो गया है, तो इसलिए हाजियों के और वीजे रुके हुए हैं, ये भी इत्तला है, शायद ओवरलोड की वजह से। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि भीड़ में अब किसी के उसमें फंस गई आपकी, किसी के पाँव के नीचे आ गई, तो अब आप करोगे क्या यार। तो इसलिए ऐसा इसको मजबूत लोहा लट की तरह आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ये कोई खींचे तो भी उतरे नहीं। तो ये आप यहाँ घर में रहकर अपने वतन में इसकी प्रैक्टिस करके इसको चल फिर कर आप ये कर सकते हैं। वहाँ शायद वो जल्दी में आप बांध लेंगे और कुछ का कुछ कहीं ना हो जाए। नया एहराम लेना जरूरी है, ये सवाल है। ऐसा नहीं है, पाक हो, लिबास में जैसे पाक होता है, तो ये एहराम जो है ये धुला हुआ और पाक साफ हो। अगर पुराना भी है किसी के पहले इस्तेमाल, अब जो बार बार उम्रे करते हैं या वहां जो रहते हैं मक्का पाक वगैरह में, तो वो तो उम्रे करते रहते हैं, तो वो कोई नया थोड़ी खरीदेंगे, वो इनका पुराना बरसों तक चलता होगा। जरूरतन बांध लिया तो वो मेला हो गया तो धो लिया, दैट्स ऑल। ये हाजी भी ये कर सकता है, उम्रे वाला भी कर सकता है। लेडीज का एहराम वो मैं सुन रहा था, मुझे भी कि ये देखो कमाने के लिए कैसी तरकीब कर ली है, इंटरनेशनल है ये, कि वो लेडीज को एक मखसूस दुपट्टा देते हैं और ये बेचारियां समझती कि हमारा एहराम है। लेडीज का एहराम वही जो इसके हस्बे मामूल जो लिबास है ना, रूटीन वाइज जो पहनती है, ये वही पहनेंगी। इसमें यह होता है कि इनको चेहरा छुपाने की इजाजत नहीं है, कि चेहरे पर कपड़ा नहीं आना चाहिए, सर पे भले आए। तो इस तरह मतलब है कि इसके कपड़ों में ये एहतियातें हैं। बाकी ये अच्छा स्कार्फ पहन लेती है तो इस बहाने थोड़ा बाल वाल छुप जाते हैं इनके, लेकिन इसको शर्त ना समझें कि ये एहराम है, ये नहीं। बाकी बांधने में और ये पहनने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग कफन जमजम में डबो कर लाते हैं और कुछ लोग एहराम को जमजम में डबो कर लाते हैं, फिर कफन में इस्तेमाल करते हैं। ये दुरुस्त है क्या? ये दुरुस्त है? जी हाँ, दुरुस्त है। अच्छा, अब जो ये कफन को जमजम में, मैंने वहां देखे मक्का पाक में लोग जो कफन के लिए कपड़े को जमजम में जो डबोते थे ना, वो अल्लाह के बंदे बस समझ नहीं है क्या करते हैं। यानी इसको मतलब पानी में डालना, तो फिर निचोड़ना, तो फिर सुखाना, इतने मतलब इन्हें जमजम शरीफ जाया होता मैंने देखा है। ये सारा तो तुक नहीं है कोई, तो गुनाह का काम है इस तरह आबे जमजम को जाया करना। बरकत के लिए एक कतरा आपने कफन में डाल दिया, ये भी काफी हो जाएगा। एक कतरा अपने कूलर में आप एक कतरा जमजम शरीफ का डाल दें, तो ये सारा पानी जो है कूलर में, ये समझो आपको जमजम की बरकतें देगा। ये सब में वो सरायत कर जाएगी इसकी बरकतें। ये अलग बात है कि इसको खड़े होकर नहीं पिएंगे, इसको पिएंगे बैठे बैठे, लेकिन इसकी बरकतें इसमें मौजूद जमजम शरीफ की। हाँ, अगर सादा पानी कम है, आबे जमजम ज्यादा है, ये जमजम शरीफ गालिब है, ये ज्यादा है, तो अब वो खड़े खड़े पीना है। अब ये कि कफन के लिए एहराम जो है ये भी इस्तेमाल हो सकता है आबे जमजम में डबो या वगैरह, लेकिन आबे जमजम में डबोने का तरीका ये नहीं है जो मैंने देखा है। अब पता नहीं क्या, मैंने चंद बार इस पर बयान किया है
مدنی چینل پر مجھے کبھی موقع ملا ہے تو اس کو یہ کہ آپ کفن پر یا آب زمزم شریف یہ کرنا ہے، برکت لینی ہے، تو اس پہ چھڑک دیں. وہاں جا کر چھڑکنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہاں بھی تو آب زمزم اویلیبل ہے. اگر ہے آپ کے پاس میسر جو حاجی سے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں لے گئے تو اس نیت سے لے جائیں کہ مکہ مدینے کی فضاؤں میں یہ کفن کا کپڑا گھوم لے گا، وہاں کی برکتیں، وہاں کی ہوائیں اس کو برکتیں دیں گی. اور پھر آب زمزم شریف کی بھی اس پہ چھینٹ مارنے ہیں، یہ یوں نہیں چھوڑنا نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس طرح آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. احرام کے تعلق سے سوالات کیے گئے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تولیے کا احرام مناسب ہے یا کپڑے کا. تو اس میں عرض یہ کہ تولیہ زیادہ مناسب لگتا ہے. پہلے کپڑے کے بھی میں نے استعمال کیے، لیکن پھر تہبند تولیہ اوپر کا کپڑا یہ میں کرتا تھا اس طرح. تو اس میں تولیے میں فوائد ہیں. کپڑے کا تہبند جو ہے نا، یہ ہوا چلتی رہتی ہے، وہاں مینا شریف میں جائیں گے، راستے میں چلیں گے پھریں گے، تو چونکہ باندھنے کا بھی ویسے اتنا تجربہ نہیں ہوتا نا، تو یہ بیچ میں سے اور سلاوا بھی نہیں ہوتا ہے، تو کھلتا رہتا ہے. بے پردگی کا ایک تو امکان رہتا ہے یہ کپڑے میں. تولیے کا چانس قدرے کم ہو جاتا ہے، ہیوی ہوتا ہے نا. اچھا، پھر یہ کہ اس میں بھی اگر احتیاط نہیں کریں گے تو بے پردگی تو ہوگی. دیکھیں احتیاط تو کرنی ہے، یہ پہلے سے میں نے عرض کیا بھی کہ یہ سیکھ لینا چاہیے باندھنا اور چلنا پھرنا اس میں، تاکہ وہاں دشواریاں پیش نہ آئیں. اچھا، اسی طرح کپڑے میں پانی لگ گیا، وضو کریں گے پانی لگے گا تو وہ رانے وغیرہ اس میں پھر چمکیں گی، یہ امکان ہے کہ چپک جائے گا، تو بے پردگی. اچھا، پسینہ، گرمیاں، پسینے سے بھی وہ کپڑا چپکے گا تو وہ اس میں بدن چمکے گا اگر یہ اس کا تہبند ہے تو یوں مطلب اس میں ہے مسائل. تو بہتر وہی ہے کہ تولیہ ہو، اور سردی ہے تو تولیہ سے تھوڑا یوں سردی سے بھی بچت رہے گی. اور تولیہ تھوڑا یوں اچھی کوالٹی کا لیا جائے. مختلف کوالٹیز آتی ہیں اس میں، جیسے اس میں وہ جو ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا سوال کا، تو اس میں بھی یہ بتایا کہ ہمارے پاس سستے والے بھی ہیں. اب وہ کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار والا حساب ہے. تو سستے والا جیسا بھی ہوگا تو اس نے، اور مجھے غریب کیا کرے تو اس نے بولے سستے. تو میں اس وقت وہ مطلب ہمارے جو سوال کرتے نا وہ بھی تھوڑا ہے خوش طبعی کرنے والے. اب لاکھوں روپے خرچہ کر رہا ہے حج پر، اور اب احرام میں غریب بن گیا کہ غریب آدمی کو سستے والا احرام چاہیے. ظاہر ہے کہ جو عمرہ بھی کرتا تو عمرہ کا 150 روپے میں اب ہوتا ہے، اس کے لیے اچھا خاصا خرچہ کرتا ہے آدمی. تو پھر احرام بھی اچھا خرچہ کرے، احرام پر بھی بہترین احرام لے، بیلٹ بھی اچھا لے. بیلٹ میں بھی مطلب کوالٹیز آتی ہیں. اچھا، بیلٹ جو ہے نا یہ سب کو لینے کا سوچا نہیں پڑتا. اس میں بیلٹ نائلون کا جو ہوتا ہے نا، نائلون کا جیب والا، یہ دی بیسٹ. ایک تو یہ مضبوط ہوتا ہے، اچھی طرح پیک بھی ہو جاتا ہے، اور جیب بھی ہے تو اس میں کچھ چیزیں بھی رکھنے میں کام آتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں رہ جاتی ہیں اس میں. اچھا، اگر آپ ریگزین کا لیں گے تو ریگزین کا تجربہ مجھے کہ یہ آگے چل کے مطلب وہ کیا وہ زخمی ہو جاتا ہے کبھی، تو پھر ٹوٹ پھوٹ کر یا وہ شہید ہو جاتا ہے ریگزین کا. تو اس لیے وہ نائلون مضبوط، یہ برسوں تک آپ کو کام دے سکتا ہے، سنبھال کے رکھیں. تو جو بار بار استعمال کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تو ان کو تو تجربات بھی ہوتے ہوں گے. پہلی بار جو حج کرنے جاتے ہیں تو خوبصورت سا ہو سکتا ہے ریگزین کا پکڑ لیں، اور پھر ادھر ڈھونڈتے پھریں گے یار مجھے پٹا چاہیے، میرا پٹا تو یوں ہو گیا. تو پہلے سے ہی نوٹ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ ان مقامات پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ G11 اسلام آباد، جامعۃ المدینہ مومباسا کینیا، چٹاگان بنگلہ دیش موزمبیک، جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال، بھینس کالونی کراچی، مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ لاہور سٹی، گجرات پنجاب پاکستان، میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، چیچا وطنی فیضان مدینہ، علی آباد سانگلہ ہل پنجاب، حیدرآباد چک شفیع عارف والا پنجاب، شیخوپورہ بحریہ ٹاؤن لاہور، فیصل آباد قصور پنجاب، حافظ آباد پنجاب، کاموکی پنجاب، فیضان مدینہ ناروال۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گلے میں درد اور کھانسی ہو تو ایک چائے کی چمچ یعنی ٹی سپون ادرک جنجر کے رس میں اتنا ہی شہد یعنی ہنی ملا کر سوتے وقت پی لیجئے اور بغیر کلی وغیرہ کیے سو جائیے اور مسلسل 3 دن تک یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مشورتاً عرض ہے کہ اگر 4 منقع ڈرائیڈ ریزنز یعنی بڑے خشک انگور بھی بیج نکال کر کھا لیں تو فائدہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے بیج کھانے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ پیٹ میں مروڑ ڈالے، اس لیے بیج اس کے نکال کر کھایا جائے۔ اچھا، 5 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے کو یہ سب جو نسخہ بیان ہوا وہ آدھا دیا جائے۔ 5 سال سے چھوٹے بچے کو چوتھائی یعنی 1/4 اور بہت چھوٹے بچے کو 8واں حصہ استعمال کروائیے۔ 3 دن میں فائدہ نہ ہو تو حسب ضرورت دن بڑھا دیجئے۔ یہ نسخہ ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم نے یہ گھریلو علاج سنا، گلے میں درد اور کھانسی کا گھریلو علاج، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے واٹس ایپ چینل اور فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے ہیں؟ یہ میرے پوتے حاجی اسید کا سوال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج ادا کیا، یعنی فرض حج ایک ہی ادا فرمایا۔ ہجرت سے پہلے حج ادا کیا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہجرت سے پہلے 3 حج کا ذکر کیا کہ 3 حج کیے۔ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ ہجرت کے بعد 10 ہجری میں جو حج ادا فرمایا اس سے حجت الوداع کہتے ہیں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری حج تھا۔ اس سے پہلے 2 حج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ادا کرنے کی ادا فرمایا تھا۔ یہ جو حجت الوداع تھا یہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ حج قران تھا۔ مدینہ منورہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج فرمایا تھا، یہ وہاں سے تشریف لائے تھے نا حج کے لیے۔ حج 3 قسم کے ہیں، افراد، تمتع، قران۔ قران افضل ہے۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تو یوں یہ سنت بھی ہوا کہ قران کیا جائے، لیکن قران کی قیودات ہیں۔ احرام اس میں عمرہ تو ہے لیکن احرام کھلے گا نہیں، اس میں احرام رتائیں ہوتی ہیں تو اس کے جرم جو ہے اس کے کفارہ جو ہوتا ہے یہ ڈبل ہوتا ہے۔ جس سے دم واجب ہوا تو اس پر 2 دم دینے ہوں گے، جی ہاں، تو اس طرح صدقہ واجب ہوا تو 2 صدقے دینے ہوں گے، لیکن اس کی خاص صورتیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جہاں بھی حج افراد یا تمتع والے پر ایک دم لازم آئے تو
اس کی تو قارن پر 2 دم قرار دے دیے جائیں. تو اس کی مزید تفصیل رفیق الحرمین یا بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہے. اچھا، اب تمتع جو عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان یا دیگر ممالک سے جو دور دور والے آتے ہیں نا، یہ تمتع کرتے ہیں عام طور پہ کہ عمرے کا احرام باندھا اور اپنے وطن سے اور یا میقات پر آ کر باندھا اور پھر اس کو کھول دیا عمرہ کر کے. اب عمرے کی احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، حج کا انتظار ہے. تو اب اس میں بہرحال طواف اور عبادتیں وغیرہ کرتا رہے بندہ اور پھر حج کا احرام باندھ لے. اور افراد میں یعنی اس میں تمتع میں یوں آسانی ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی مل گیا، حج بھی مل گیا. حج کے سفر سے اس نے فائدہ اٹھایا، تمتع فائدہ اٹھانا، سمجھے. تو اور افراد میں احرام حج کا ہوتا ہے تو اس میں وہ عمرہ شامل نہیں ہوتا، صرف اس میں وہ طواف قدوم تو ہوتا ہے نا افراد میں. طواف ہوتا ہے، طواف قدوم ہوتا ہے، لیکن عمرہ نہیں ہے اس میں. طواف قدوم ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے. عمرہ نہیں ہے شاید. طواف قدوم اب میں نے افراد کیا ہے، قران کیا ہے، تمتع کیا ہے الحمدللہ، لیکن اب وہ برسوں ہو گئے. تو وہ نماز 100 سال تک آدمی پڑھتا ہے، مسائل کس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، مسائل پر پورا عمل نہیں کر پاتا. تو حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، وہ بھی صاحب حیثیت پر شرائط پائے جائیں تو یوں کہ اس کے مسائل سیکھنے چاہیے. جب حج کا موقع ہے، بھلے مطلب کتنی بار اچھی ہے، جب بھی حج پر جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے تو اس کے مسائل ایک نظر دیکھنے پڑتے ہیں کہ کچھ دیکھ لیں اس کو تاکہ تازہ ہو جائیں، بھولے نہ ہو. تو افراد مطلب اس ایک احرام سے ہوگا. اور افراد میں یہ کہ قربانی مستحب ہے، قربانی واجب نہیں ہے. حج کی قربانی تمتع پر واجب ہے اور قارن پر بھی قربانی ایک ہی واجب ہے. جی، یعنی وہ دم شکرانہ ایک ہی ہے. جو احرام سے متعلق اگر کوئی خطا ہوتی ہے، اس سے جرم ہوتا ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ 2 جرمانے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ مسائل اس کے کتنے باریک ہیں کہ میں مطلب میں بہت تجربہ کار آدمی ہوں الحمدللہ ان مسائل میں، لیکن کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہے اس سوالات جوابات کی تو انہیں اطمینان نہیں ہو پاتا کہ میں کہیں بھولا تو نہیں. اب میں مطلب یہ فاسٹ بیٹنگ نہیں کرتا، شرعی مسائل ہے نا. اب میں تو سب بولتا چلا جاؤں، سب ڈر جائیں. ایک بات ہے بھائی اس کو بہت معلومات ہے، ہم غلط ہوں گے، یہ تو صحیح بول رہا ہوگا، حالانکہ اگلا صحیح سوچ رہا ہوگا کہ یار مسئلہ تو یوں ہے، لیکن یار یہ بول رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا، میں بھول گیا ہوں گا. لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ غلط مسئلہ بتا کر آخرت میں کہیں مشکل نہ آ جائے. اس لیے میں پوچھتا رہتا ہوں مفتی صاحب سے، ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں بھول نہ ہو جائے. یہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ مسائل جب تک 100% پرفیکٹ نہ ہو نا، ہم تو اس وقت بولنا نہیں ہے. نہ بول دیں مجھے نہیں آتا تو کیا ہوگا؟ شرم آتی ہے، تھوڑا شرما لو، کوئی بات نہیں. آخرت کی شرم برداشت نہیں ہو سکے گی. یہاں کی شرم میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنے کو لگتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے. لوگ اگر کوئی بولے گا بھی 19-20 تو دوسرے کو سمجھا دیں گے کہ صحیح تو ہے، کیا غلط مسئلہ بتا رہی ہے، صحیح تو کر رہا ہے. اور بعض اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے اپنے کو کہ یہ مطلب چوکے چھکے نہیں لگاتا. اچھا ہی اثر پڑتا ہے. جو علماء رجوع کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء رجوع کرتے ہیں. امام مالک جیسے امام جن کے کروڑ ماننے والے، اور اب بھی دنیا میں مالک کی سلسلہ ہے، یعنی کہ ان کے مقلدین ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہے ان کے شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جن دنوں میں دیکھا ان کو، تو ان دنوں ان کی خدمت میں 48 سوالات کیے گئے، 48، صرف 16 کے انہوں نے جواب دیے، اور 32 میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور اتنے بڑے امام یوں بول دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری میں نہیں جانتا. یہ آدھا علم ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اتنے محتاط تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے عقل مند تھے،
اور اتنے زبردست عالم دین تھے. اس کے باوجود جب کوئی آپ سے سوال کرتا نا، مسئلہ دریافت کرتا، تو فوراً جواب نہیں دیتے تھے، سوچتے تھے، سوچنے کے بعد جواب ارشاد فرماتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنا ہی انداز تھا، کوئی سوال کرتا تو غور فرماتے کہ اس میں سے جواب دوں گا تو ثواب ملے گا کہ یہ فضول سوال ہے. سوال فضول بھی ہوتے ہیں، یہ مدنی چینل پر ہم کو بھی لوگ کرتے رہتے ہیں فضول سوال. میں کبھی کبھی بولتا بھی ہوں کہ یار یہ شاید تفریح لے رہے کہ دیکھو مولانا کیا بولتا ہے، سوشل میڈیا کا سوال لگتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ فضول سوال ہوتا تو یہ سمجھتے بھی تھے کہ فضول کس کو بولتے ہیں. ہم کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی نا فضول کس کو بولتے ہیں. تو آپ پھر جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے. ثواب ملے گا، فضول نہیں ہے تو ثواب ملے گا نا، ثواب ملے گا اس کے جواب دینے میں. تو امام شافعی یہ سوچ کر کہ ثواب ملے گا تو جواب دیتے تھے، ورنہ چپ رہتے تھے. کیسے تو ویسے ان کی آج ان کے نام روشن نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگوں نے بلا دیا، ان کے نام لیوا آج بھی کروڑوں نام لیوا دنیا میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے، ہاں کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. اتنی بڑی مطلب شان ہے. ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کا نام لیں گے، رحمت اللہ علیہ نہیں بولتے ان کے ساتھ، دعا نہیں دیتے، خالی تذکرہ ہو جاتا ہے. ان کے لیے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، یہ دعا. صحابی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. کتنی بڑی پیاری دعا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع 30 اپریل 1 اور 2 مئی 2025 بروز بدھ جمعرات جمعہ چٹاگانگ بنگلہ دیش میں منعقد ہوا. سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا. اس سنتوں بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظل العالی کی تشریف آوری بھی ہوئی. خلیفہ امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت نے بنگلہ دیش کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل طلبہ کرام کی دستار فضیلت فرمائی. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی اور بروز جمعرات رات 9 بجے سنت و برا بیان بھی فرمایا. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال 75 سال اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کوئی رہ سکتا ہے، مگر اس کے بعد ہمیں قبر میں سینکڑوں سال رہنا پڑے گا. دوران بیان بارش بھی ہوئی، مگر عاشقان رسول کا جذبہ مرحبا کہ پھر بھی بیان میں شریک رہے. اس کے علاوہ مختلف نشستوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل اور انفرادی عبادت کا بھی شوق اور جذبہ دیکھنے کو ملا. اس اجتماع کی آخری اور خصوصی نشست میں ذکر اللہ، تصور مدینہ اور رکت انگیز دعا کی گئی. মদিনে পাকে শুধু টাকাওয়ালা যায় তেমন নয়, মদিনে পাকে তো সেই যায় যাকে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ডাকবেন, যাকে আমার নবী আহ্বান করবেন, তার কাছে টাকা না থাকলেও, তার কাছে টিকিট না থাকলেও সে মদিনে পাকে হাজিরি দিতে পারে. خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظل العالی نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائی. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اختتام پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع گاہ سے قافلوں میں سفر کرتے ہوئے راہ خدا کے مسافر بنے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ کرم فرمائے، ان کاوشوں قبول فرمائے. واقعی بنگلہ دیش میں بہت زبردست اجتماع ہوا، بہت زبردست اجتماع ہوا. میں تمام عاشقان رسول کو، خاص کر ہمارے رکن شورا عبد المبین اتاری کو اور سب کو مطلب ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ برکتیں دے، آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. اچھا، یہ اجتماع کے بعد دیکھو تھکن نہیں اتارنی ہوتی کہ یار
3 दिन काम किया, इतनी भागदौड़ की, अब वो बड़ा कामयाब हो गया, मुबारक सलामत गले मिल रहे, मुबारकबादियाँ दी। और जैसे कि बेशुमार नए नए इस्लामी भाई बड़े इज्तिमा में शरीक होते हैं और वो ज़रा असर तो पड़ता है, मुतासिर होते हैं, तो इसलिए आपका काम बढ़ गया, मुबल्लिगीन का काम बढ़ गया कि उनसे राब्ते करें और इनको मतलब नमाज की और जो भी सुन्नतों की मज़ीद पाबंदी, हफ्तावार इज्तिमा की पाबंदी, मदनी काफिलों में सफ़र की तरकीब, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब, और ये सब आपने काम करना है। काम अभी आपका शुरू है। जब ये शूरा वगैरह, मजलिस शूरा वगैरह नहीं थी तो सालाना इज्तिमा होता था ना, जब कक्करी ग्राउंड में होता था, फिर कोरंगी, कराची का इलाके, फिर कोरंगी में होता था, और फिर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में भी कई साल हुआ। तो मैं मतलब काफिले जो तशरीफ लाते थे उसमें इज्तिमा में, तो मुख्तलिफ शहरों से, तो इनके एड्रेस हासिल करके और कोई तरकीब ऐसी करता था हत्ता इम्कान कि इनको मेरा लेटर पहुंचे, और उस लेटर में इनका शुक्रिया भी आने का, शाबाश भी, हौसला अफजाई भी, और समझो कि उनको मजीद आगे काम करना है, ये भी मैं इनको तरगीब देता था। क्योंकि जब मुझे पता चला था सर कि बड़ा इज्तिमा होता है, तो मेहनत तो बहुत करती है, पब्लिक जमा हो जाती है, लेकिन बाद में मदरसतुल मदीना बालिगान तो ये ठंडे, तो दर्स तो ये ठंडे जो मस्जिदों में होते हैं, तो काम में ये, तो फिर मैंने इसका नाम दिया कि थकन उतारते हैं। फिर मैं इनको, क्या काम आपका शुरू हुआ है, अब ज्यादा करना है कि काफी लोग आपके करीब आना चाहेंगे, तो अब इनको गले लगाओ और इनको करीब लो। तो यही बांग्लादेश वाले भी अल्लाह करेगा ये करते होंगे इस तरह, जो भी बड़ी सतह के जिम्मेदार हैं, वो जो काफिला लाते हैं, जो जिम्मेदारान उनकी हौसला अफजाई करें। अब तो पहले तो कलम से लिखना पड़ता था, समझे, अब तो माशाअल्लाह बहुत आसान हो गया है, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सोती पैगाम दे सकते हैं उनको। तहरीरी पैगाम में, लेटर में ये है कि सब जमा होकर सुने करें, ये भी हो सकता है। तो सोती पैगाम भी आप कहते हैं कि जो इस्लामी भाई तशरीफ लाए थे उनको सुना भी दें मेरा पैगाम, या वायरल आपस में कर लें, एक दूसरे को भेज दें। तो कोई भी ऐसी तरकीब हो कि इतना बड़ा इज्तिमा किया, तो ये इसका हम यानी कि आउटपुट क्या मिला इसको देखें, हमें इससे क्या क्या हमने मजीद दीन का काम बढ़ाने के लिए नफा उठाया। तो ये आपने सबने ये करना है। इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद होंगी, नमाजों की तादाद बढ़ जाएगी, अभी बड़ी होगी, लेकिन हम अगर इन पर हाथ नहीं रखेंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, और इनकी मतलब इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो फिर ये हो सकता है वापस ये ठंडे ठंडे हो जाए, अल्लाह ना करे। जैसे एहतिकाफ में भी हम यही कोशिश करते हैं कि इनको सारा साल इनको अपनी मतलब इन्हें तरकीब में रखो, ताकि ये, जैसे भी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते को मोतकिफीन का इज्तिमा हुआ ही था ना, फैज़ान मदीना, आलमी मदीना मरकज कराची में, तो इस तरह दूसरे शहरों में भी हो रहा, बांग्लादेश में भी होता होगा। तो इस तरह मतलब इनको किसी तरह भी समझो गर्म रखना है, ठंडा नहीं होने देना, कि हमारा काम अल्लाह की इबादत करना है, और ये खाली रमज़ान तक महदूद नहीं है, या अल्लाह और रसूल का जिक्र करने के लिए हर साल सालाना या कभी बड़े इज्तिमा के लिए नहीं है, ये हर वक्त रोज़ाना करना होता है, नमाजें रोज़ाना पढ़नी होती हैं वगैरह वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद नवाज़ अत्तारी रहीम यार ख़ान से उनका सवाल ये है कि क्या कोई बूढ़ी खातून अकेले बग़ैर महरम के हज का सफ़र कर सकती हैं, हज या उम्रे का सफ़र? ये गलत फहमी है कि हज के लिए महरम ज़रूरी है, लोग ये समझते हैं, ऐसा नहीं है। असल वो सफ़र जो होता है ना, शरई सफ़र, महरम काबिल इत्मीनान महरम उसके लिए ज़रूरी होता है। छोटा बच्चा भले महरम है मगर वो काबिल इत्मीनान नहीं होता। इसी तरह कोई पगला है या सख्त फांसी को फाजिर बेहया किस्म का महरम है, तो वो भी नहीं चलेगा सफ़र के लिए, ये तो बेच के खा जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो काबिल इत्मीनान महरम ये सफ़र के लिए, ना कि हज के लिए। हज बगैर महरम के, उम्रा बगैर महरम के हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर मक्का मुकर्रमा में रहती हैं खातून, और रहती भी हैं, बेशुमार खवातीन हैं वहाँ, तो ये अगर उम्रा करती हैं तो इनके लिए कोई महरम की ज़रूरत नहीं है।
یہ حج کرتی ہیں تو ان کا بھی سفر شرعی سفر نہیں بن رہا، تو یہ بغیر محرم کے کر سکتی ہیں حج، شرعن کوئی اس میں کلام نہیں ہے. تو سفر کا مسئلہ یہ، جیسے کراچی سے جا رہی ہے تو محرم چاہیے کہ شرعی سفر ہے، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں تو سفر شرعی سفر ہوتے ہیں، یہ لمبے لمبے فاصلے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ کو بزرگ خاتون ہیں، عمر زیادہ ہے، تو محرم ان کے لیے بھی ضروری ہے سفر، شرعی سفر کے لیے، بلکہ بزرگ خاتون کے لیے تو یوں کہا جائے تو سہارا، اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت پڑے گی. کب بیمار ہو جائے، کب راستہ بھول جائے، تو اس کو سنبھالنے والا ضروری ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ تو یہ مکہ پاک سے بھی اگر حج کرے تو مشورتاً عرض ہے کہ اپنے ساتھ کسی قابل اطمینان محرم کو ضرور رکھے تاکہ ضرورتاً وہ سنبھال سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنت اصغر عطاریہ، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے لاڈلے اللہ کہنا کیسا؟ اللہ میرے اور میرے گھر والوں کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دی. اچھا، اللہ کو لاڈلا کہنا؟ جی جی. اللہ اکبر. یہ تو ہاں، لاڈلے کے معنی اگرچہ پیارا بھی بنتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے اولاد کے لیے لاڈلا، اس لیے اللہ کو لاڈلا تو نہ کہا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے. مفتی صاحب مزید جو فرمائیں. جی ایسا ہی، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی بولنے کی، کیونکہ ویسے ہی ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ کے لیے کتاب و سنت میں نہ اسلاف کے کلام میں کہیں پر بھی اس طرح کا پڑھنا بالکل بھی نہیں ہوا. اور سوال ہوتے ہی جو ہوگا وہ ہر ایک چونک جائے گا کہ اللہ پاک کے لیے اس طرح لاڈلے کا لفظ استعمال کرنا، تو اور بعض معنی اس کے لاڈلے کے خراب بھی ہوتے ہیں، تو ایسا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے. کیا حضور علیہ اللہ پاک کا شان نہیں ہے یہ لفظ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے لاڈلے رسول، تو وہ کہنا کیسا؟ ہاں، یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خدا کے لاڈلے پیارے حبیب، اب تو بلوا لیجئے اپنے قریب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی مطلب کیونکہ لاڈلا لفظ عام طور پہ بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کا لاڈلا یہ بھی بولنا سمجھ میں آ نہیں رہا. ہمارے ماحول میں بولتے بھی نہیں، یہ شعر پڑھتے نہیں ہیں. ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں، پہلے پڑھتے تھے، مطلب نعت خوان سلام پڑھتے تھے نا، تو صلاۃ والسلام کے بعد کچھ اشعار پڑھتے تھے. اب اس کا بھی رواج شاید کم ہو گیا، تو اس میں یہ شعر پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو سنایا. یہ بھی نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، 11 سال کی عمر میں جس لڑکا یا لڑکی نے حج کیا تو کیا اس کا فرض ادا ہو گیا یا اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ. نابالغ بچہ جو ہے نا وہ حج کر تو سکتا ہے، کہ نابالغ بچے کی نیکی مقبول ہوتی ہے تو ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد جب یہ صاحب استطاعت ہوا، حج کے شرائط پائے گئے، تو اب اس پر حج فرض ہوگا اور اس کو ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم سچ جاننا چاہتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مگر افواہوں، نامناسب معلومات اور مصروفیات میں درست اور غلط جاننا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں ایک امید کی کرن جس سے ملے درست اور عمدہ معلومات. جی ہاں، آ چکا ہے مئی 2025 کا ماہنامہ، جو لایا ہے آپ کے لیے دلچسپ اور زبردست مضامین. قرآن کریم کی عظیم صفات، اسلام کا معاشی نظام، 3 بر اعظموں کا سفر،
सफर और बहुत कुछ। तो फिर आज ही मकतबतुल मदीना से मई 2025 का माहनामा फैज़ान मदीना खरीदिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी तोहफे में पेश कीजिए। आज ही ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें। मकतबतुल मदीना। सोशल मीडिया की एक तहरीर में कुछ यूँ लिखा था कि शुगर की बीमारी मीठा खाने से होती है, मीठा बोलने से नहीं। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगे? बात तो बहुत मुनासिब है कि शुगर की बीमारी मीठा खाने से होती है, मीठा बोलने से नहीं। लेकिन ये कि शुगर के मरीज भी मीठा खाने से परहेज सब करें ऐसा नहीं है, लेकिन मीठा बोलने से बड़ी परहेजी है। बादों की आदत ही तीखा बोलने की होती है, जिसको जारिहाना अंदाज कहते हैं। अरे ओए, ये तो बिल्कुल बाजारी अल्फाज होते हैं। इसके अलावा भी वो बड़ा हो या छोटा, उसको कोई कुछ कहेंगे ना तो उसको बस इसी तरह वो झाड़ कर या मतलब करख्त लहजे में, सख्त लहजे में ही बात की जाती है। ये एक जनरल मतलब इस तरह का घरों में माहौल होता है। अच्छा, दुकानों में सेठ नौकर के साथ ये अंदाज इख्तियार करता है कि वो मीठा बोलने से परहेज करता है, क्योंकि उसको यूं शैतान ने ज़हन में बिठा दिया होता है कि इसके साथ मीठा बोलोगे ना तो सर पे चढ़ जाएगा, फिर भी शुगर नहीं होगी यार, सर पे चढ़ जाएगा तो इतनी परहेजी भी क्या यार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमुन नबी इनका लक़ब है। हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं 10 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, कभी भी मुझे सरकार ने इस तरह नहीं फरमाया कि ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, कभी भी नहीं फरमाया। तो कदमों में रहना ज़ात अनस बिन मालिक, हम समझते सर पे चढ़ जाएगा। तो आखिर खादिम है, नौकर है, ये भी इसको भी प्यार चाहिए, शफकत चाहिए हमारा। मतलब यहाँ तक कि जर खरीद गुलाम तो वो है नहीं, अब तो ये दौर नहीं, जर खरीद गुलाम जो होते हैं उसको भी शफकत की जरूरत होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, ये याद आया वो इह्या उल उलूम में, कि जब कभी कभी एक निवाला बनाए, आका को चाहिए कि निवाला बनाए, इसको घी में तर करे और अपने हाथ से गुलाम के मुंह में रख दे, तो उसको भी शफकत, ये शफकत है ना, प्यार है, इसकी हौसला अफजाई है, इसको मोहब्बत देना हुआ, इसको यानी कि सबको शफकत की, प्यार की जरूरत होती है। तो मीठा बोलने से ऐसी परहेजी भी क्या जिससे मतलब हम कड़वे मशहूर हो जाएं कि ये बड़ा बदमिजाज है, बद अखलाक है। और खुदा की कसम, बद अखलाकी की बीमारी शुगर की बीमारी से खतरनाक है। शुगर की बीमारी जन्नत में तो ले जा सकती है, लेकिन बद अखलाकी में कोई सी फजीलत नहीं है कि हमें जन्नत में दाखिल कर दे। जी हाँ, शुगर हो गया किसी को, अल्लाह की रिजा के लिए सब्र करे, ये जन्नत में जाने वाला काम हुआ। बल्कि बीमारी खुद सवाब दिलाती है। कोई भी यानी कि जैसे हदीस पाक में आया कि कांटा भी पाँव में चुभ जाए मुसलमान के, तो ये भी उसके लिए गुनाह का कफारा बनता है। गुनाह को मिटाने वाला बनता है। कैसे भी गुनाह मिटते हैं। तो बीमारी हकीकत में हर सूरत में ये कोई खुदा का कहर नहीं है, ना कोई बुरी है। बीमारी से सवाब मिलता है, सब्र करे तो फिर और सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बात बात पे झाड़ते हैं, वो अपनी आखिरत की खैर बनाए। इनको ये सख्त बीमारी है, शुगर के मुकाबले में इसका इलाज करना चाहिए। तो इसलिए मीठा खाने से तो बेशक परहेज किया जाए, लेकिन मीठा बोलने से परहेज ना किया जाए। जितने अखलाक उम्दा होंगे, जितनी आपके अंदर मिठास होगी, लोग आपके करीब आएंगे। और खुसूसन जो दीन का काम करते हैं उनको तो मिठास की बहुत जरूरत है। जो दीन का बयान करते हैं, जो इमामतें करते हैं, खिताबत फरमाते हैं, जो वाज़ो नसीहत करते हैं, जो मुबल्लिग हैं, नेकी की दावत देते हैं, इनको तो अपने किरदार में मिठास बिल्कुल यानी कि उतार देना चाहिए। शक्कर की डली बन जाए या गुड़ का गट्ठा बन जाए, शहद का छत्ता नहीं बनना, मक्खियां काट लेंगी। शहद बन जाए, शहद की तरह मीठे हो जाए, लोग आप पर वारी वारी होंगे और आप मस्जिद भर दोगे यार।
ہاں اکیلے مل کے مسجد بھر دو گے، ایک ایک آدمی کئی مسجدیں بھر سکتا ہے نمازیوں سے. میٹھے بنو. میٹھے بول یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی. سونے کی اینٹ اٹھا کر کسی کو مار دو گے نا، سر پھاڑ دو گے تو وہ متاثر نہیں ہوگا. میٹھے بول بول کر کسی کو گناہ چھوڑا دو گے نا، اس کا کام ہو جائے گا. میٹھے بول سے چھوٹے گا، سونے کی اینٹ مارنے سے گناہ نہیں چھوڑے گا وہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. اور ایک حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی گفتگو مغفرت کا باعث یعنی سبب ہے. یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی. صحیح بخاری شریف کی بھی ہے، معجم کبیر طبرانی شریف 469، معجم کبیر للطبرانی صفحہ نمبر 469. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. 26 اپریل 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، سلام کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، بتائیے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کسے سلام کیا؟ جواب، فرشتوں کو. سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، دانا، عقل مند. سوال نمبر 3، کہیں بھی کسی بھی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اویس اتاری، جامعۃ المدینہ، بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی. رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان. زاہد اتاری، پھلروان، ضلع سرگودا. بنت اختر اتاریہ، نواب شاہ. محمد احمد رضا اتاری، ہارون آباد. محمد ریاض اتاری، آگرہ تاج، کراچی. بنت عبد الرحمن، بورے والا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اختر اتاریہ، نواب شاہ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کتنی انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 2، بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پینے سے کس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حج ادا کیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائیں جانشین امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ انبیاء کرام کے بارے میں 25 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور اولاد سمیت بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 14,55,860 1,455,860۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 14,79,198 1,479,198۔ مجموعی کارکردگی 29,35,058 2,935,058۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین، اولیاء کاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ الہ العالمین جہنم سے آزادی ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ پاک
قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ پاک نزع کی سختیوں میں محبوب کے جلوے نظر آئیں, نزع کی سختیاں نہ ہوں. اے اللہ پاک محبوب کے جلوے نصیب کرنا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان جائے. کاش مدینہ ہو, سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں محبوب کے جلووں میں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. جنت البقیع مدفن بنے, جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہم بنے. یا اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر کر دے. یا اللہ پاک نیکیوں کی محبت دے دے, گناہوں سے نفرت دے دے. یا اللہ پاک ہم خوب نیکیاں کریں, گناہوں سے بچیں. الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے. یا اللہ فرضوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاشت اوابین کے نفل بھی پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین نیک اعمال کا عامل بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں اسی سال حج بھی نصیب کر دے, میٹھے میٹھے شہد سے میٹھے مدینے کی زیارت بھی نصیب کر دے. مولا کریم جن کی حج کی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں, سب کو حج کی سعادت مل جائے. جن کے ویزوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو ویزے بھی مل جائیں. یا اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں. یا اللہ پاک جتنے بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں, اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ آئے جب تک یہ حج نہ کر لیں, میٹھا مدینہ نہ دیکھ لیں. اے پاک پروردگار انہیں خواب میں بھی اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول کر لے. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, پریشان حال خوشحال ہو جائیں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں, جن بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. نافرمان اولاد کی وجہ سے جو بیزار ہیں, اللہ پاک ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. الہ العالمین جنہیں گھر کی تکلیف ہے ان کو اچھے گھر مل جائیں. الہ العالمین جن کو کاروبار کی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں, دکان کی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں. الہ العالمین جن پر قرضوں کا بار ہے اتر جائے, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. الہ العالمین دنیا جہان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کو خوشیاں نصیب فرما, سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ. اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں رکھ. اے اللہ پاک ہم تیری رضا والے کام کریں, ثواب کے کام کریں, سچے پکے عاشق رسول, عاشق صحابہ اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام بن کر ہم زندگی گزاریں. کہ تیرے تے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا ایسے اسباب پاؤں, کاش مکے مدینے پھراؤں, مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مولا, مجھ کو ارمان حج کا
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آنے والی پیر شریف انگریزی مہینے کی پہلی پیر شریف ہے، اور ہر انگریزی ماہ کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار غروب آفتاب سے لے کر پیر غروب آفتاب تک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے۔ یوم کفل مدینہ یعنی یوم خاموشی، اس میں فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے اور ضروری بات بھی کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو فضول بات کرتے کرتے گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو فضول سے بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم گناہوں بھری گفتگو میں پڑھنے سے بھی بچیں گے اور بہت سارے آفتوں سے انشاءاللہ الکریم بچت ہوگی۔ تو یوم کفل مدینہ منانے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شعبہ اصلاح اعمال کو اپنی کارکردگی بھی جمع کروائیں۔ اس دن جو ہے رسالہ خاموش شہزادہ بھی پڑھنے کی ترغیب ہے، اور 72 گھنٹے کا بھی کفل مدینہ لگائیں تو صد مرحبا، تو اس کا وقت بدھ تک ہوگا، تو وہ بھی اپنی کارکردگی شعبہ اصلاح اعمال کو جمع کروائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुनिया में चार सौ गुलजार गए महका हुआ मदनी मुज़ाकरा, गुलजार है महका हुआ मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।